اللہ تعالیٰ نے بیوی سے تعلق کرنے سے منع نہیں کیا، بیٹوں کے تعلق سے منع نہیں کیا، دنیا کے تعلق سے منع نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ بس ان سے تعلق رکھیے، واجبی تعلق رکھیے، دل کی گہرائیوں میں جگہ صرف اللہ کو دیجیے۔ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ دل کی گہرائیوں میں اگر نبی کسی کو جگہ دیتا تو ابو بکر اس لائق تھے کہ ان کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دی جاتی، لیکن نبی کے دل کا حال یہ ہے کہ خدا کے سوا اس دل میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ نبی کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ ابو بکر اس لائق تھے کہ ان کو دل کے گہرائیوں میں جگہ دی جاتی۔ ایک عربی شاعر تھا فلسطین کا ابو العلا معری، تو وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، وہی ساگ پات کھا لیا کرتا تھا، پھل وغیرہ کھا لیتا تھا۔ تو کسی نے بھونا ہوا تیتر اس کو بھیجا اور سوچا کہ شاید جب بھونا ہوا تیتر پہنچے گا، اس کی خوشبو اور اس کی ناک میں اس کی مہک پہنچے گی تو مجبوراً کھا لے گا، کیونکہ خوشبو کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وہ تھا بڑا شاعر، تو اس نے تیتر سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا قصور کیا تھا جو تم نے سینے تو گولی کھائی، تیر تمہارے لگا، اور اس کے بعد تم کو بوٹیاں تمہاری کی گئیں، اور اس کے بعد تم کو بھونا گیا توے کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دانتوں کی بتیسی میں پیسا جانے کے لیے تم کو تیار کیا گیا، تمہارا قصور کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے جواب دیا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں بلندی نہیں پیدا ہوئی، تمہاری نگاہ میں بلندی نہیں پیدا ہوئی، تم زمین ہی کے کیڑے بنے رہے۔ اگر تم باز بن جاتے، اگر تم عقاب بن جاتے، اگر تم شاہی بن جاتے تو تم اتنی بلند تمہاری پرواز ہوتی کہ وہاں تک کسی کا تیر پہنچتا ہی نہیں، وہاں تک کسی کی گولی کی رسائی ہی نہ ہوتی۔ علامہ اقبال نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، غفران اللزومات اس کی شاعری کی کتابیں۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مکافات؟ افسوس افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو نگاہ کی پستی، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نگاہ پستی میں کا شکار ہو جائے اور آدمی زمین سے چپک جائے، یہی آدمی کی بربادی۔ بلندی دیکھیے، اور ذرا مسلمان کو اپنی پرواز اونچی رکھنی چاہیے۔ 10 صحابہ، حافظ صحابہ، ایک قبیلہ آیا اور اس نے کہا قبیلے کا آدمی کہ ہمارے قبیلے 9 مسلم ہیں، ان کو سکھانے پڑھانے کے لیے 10 کچھ آدمی بھیج دیجئے۔ تو حضرت نے 10 حافظ صحابہ کو بھیجا، اس میں حضرت زید اور حضرت خبیب بھی تھے، لیکن یہ دھوکہ دے کر لے گئے اور جا کر 8 کو شہید کر دیا اور 2 کو گرفتار کر لیا اور مکے کے بازار میں بیچا۔ اور بدر کی لڑائی ابھی ہوئی تھی، تو کسی کا بھائی مارا گیا تھا اور کسی کا باپ مارا گیا تھا اور کسی کا بیٹا مارا گیا تھا، تو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور یہی سب مارنے والے تھے۔ تو باپ کا اور بھائی کے قتل کرنے والے اب آنکھوں کے سامنے تھے، تو زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر دونوں کو خرید لیا مکے والوں نے، تاکہ اچھی طرح ان سے انتقام لیا جائے، یہی ہیں ہمارے باپوں کو، ہمارے بھائیوں کو اور ہماری اولاد کو مارنے والے۔ اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن ان کو سولی دی جائے گی، لہذا جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ لے کر آئے، اور جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار لے کر آئے، اور جس کے پاس برچھا ہے وہ برچھا لے کر آئے، اور آ کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرے۔ چنانچہ وادی تنعیم، جہاں مسجد عائشہ مکہ مکرمہ نے، اس میدان میں وہاں سولی دی جاتی تھی، اس میدان میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ حضرت
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زید تھے، ایک حضرت خبیب تھے. تو جب لیے جا رہے تھے اور کوئی اپنی برچھی لیے جا رہا تھا، کوئی نیزہ لیے جا رہا تھا، کوئی تلوار لیے جا رہا تھا کہ ہم تلوار سے ماریں گے، کوئی سوچتا تھا کہ نیزے سے ماریں گے، ہمارے بھائی کو انہوں نے مارا تھا. ایسی حالت میں بجرم عشق توام می کشند غوغا ایست تمیز برسر وام آ کے خوش تماشا ایست. حضرت خبیب نے کہا کہ انشی تم ان ارکع رکعتین فافعلوا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اللہ ہی کے راستے میں شہید ہونے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں عشق. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. آپ اصل میں اس کو جانتے نہیں. لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. عشق کی آگ لگی نہیں اس لیے آپ سمجھتے نہیں. وہ اللہ کے لیے شہید کرنے کے لیے لے جا ذبح کرنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا، تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے. اب ان کو کون سی عبادت کی ضرورت تھی؟ لیکن عشق کی دنیا ہی دوسری ہوتی ہے. ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں. کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے، کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے، پھر بھی جی چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو جو شاعر نے کہا کہ بجرم عشق تو امی کشند غوغا ایست تمیز برسر بام آ کے خوش تماشا ایست، کہ اے محبوب تمہارے عشق کا جرم ہے اور کوئی جرم نہیں ہے، اور ہمیں لیے جا رہے ہیں. اگر آپ بھی چھت پہ آ جائیے اور آ کے دیکھ لیجئے کہ کیسا اچھا تماشا. یہ گویا اللہ سے کہنے کے لیے کہ آپ ہی کی محبت کا جرم ہے اور ہمارا تو کوئی جرم نہیں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ان کا کوئی عیب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کو مانا تھا. تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ پڑھ لیجیے. چنانچہ حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ خوب لمبی نماز پڑھوں، خوب لمبا قیام کروں، خوب لمبا رکوع کروں، خوب لمبا سجدہ کروں، کیونکہ یہ آخری رکعت آخری نماز تھی جو میں اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرنے والا تھا. تو چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، مبادا پھر بہار آئے نہ آئے. جی میں آئی کہ اچھی طرح یہ نماز اللہ کی خدمت میں پیش کی جائے. مگر پھر مجھے خیال آیا کہ تم لوگوں کو دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ موت سے ڈر گئے خبیب، لہذا نماز لمبی کر کے ذرا موت کو ٹالنا چاہتے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی. خیر اس کے بعد حضرت کو تختے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور پھندا بس ڈالا ہی جانے والا تھا کہ ابو سفیان تو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ آئے اور انہوں نے روکا. پھانسی دینے والوں کی ذرا رکو، ذرا ان سے سوال کر لیں. کہا کہ خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کھڑا کر دیا جائے؟ تو دیکھیے کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میں اپنے گھر اہل و عیال میں چین اور امن سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پر کھڑے کر دیے جائیں. خدا کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں اور یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کے پائے مبارک میں کانٹا چبھ جائے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میری جگہ پر حضرت کو تختہ دار پہ کھڑا کر دیا جائے. مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور حضرت جہاں ہیں وہاں ان کے پائے مبارک میں کانٹا چبھ جائے. کہا وہ بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے. کہا وہ بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے. کہاں برداشت دیکھی تو نے اصحاب محمد کی، خلش برداشت کر سکتے نہیں پائے محمد کی. بہرحال تو ابو سفیان نے کہا کہ واقعی جو محبت غلامان مصطفیٰ سے ہے وہ کسی غلام کو اپنے آقا سے محبت نہیں ہے. اس کے بعد پھر حضرت خبیب کو سولی دے دی گئی. بہرحال سولی دے دی. اس کے بعد لوگ آئے اور بھول گئے واقعہ. لیکن ایک صاحب ایسے تھے کہ کھانا کھانے بیٹھے تو سامنے حضرت خبیب کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دعا کر رہے ہیں. سونے کے لیے لیٹے تو حضرت خبیب نظروں کے سامنے آ گئے. اب کھانا حرام، سونا حرام. کسی سے بات کرنے بیٹھے تو خبیب کا منظر سامنے آ گیا. وہ تھے سعید ابن عامر، وہ بھی سردار کے بیٹے تھے اور سردار تھے. ہر وقت ایک منظر حضرت خبیب کا ان کے سامنے آ رہا تھا. اصل میں حضرت خبیب نے شہید ہو کر
تبلیغ کی بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں. حضرت بلال جب گھسیٹے جاتے تھے اور حضرت خباب کو جب آگ پہ لٹایا جاتا تھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتے تھے، وہ خاموش تبلیغ کرتے تھے کہ یقیناً کوئی صداقت ہے جو آگ کے اوپر بھی اپنا کرشمہ دکھا رہی ہے. آگ پہ لٹایا جا رہا ہے آدمی، اس کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے، اگر صداقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو حضرت خبیب کو شہید تو کر دیا گیا، لیکن ایک آدمی کے دل میں تیر کی طرح یہ شہادت اپنا کام کر گئی، اور وہ تھے سعید ابن عامر. انہوں نے یہ کہا کہ واقعی حقیقی زندگی اس کو کہتے ہیں جو عقیدے کی راہ میں کام آ جائے. ہم اور آپ کیا جی رہے ہیں، واہ واہ صاحب بھی کیا کار نمایاں کر گئے. ہمارے ہاں اکبر الہ آبادی نے شاید کہا واہ واہ صاحب بھی کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. حقیقی زندگی تو وہ ہے جو عقیدے کی راہ میں کام آ جائے. ایک تو سبق سعید ابن عامر نے یہ لیا، اور دوسرا سبق یہ لیا کہ جس انسان سے تختہ دار پر لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا. وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. پھولوں کی تیز کے اوپر نعت پڑھ لینا اور رسول عشق نبی کا دعویٰ کر لینا آسان ہے، مگر تلوار کے سائے میں عشق نبی کے گن گانا یہ بڑا مشکل کام. اسی کو اقبال نے کہا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو دوسری بات سعید کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ شخص جس سے تختہ دار پر بھی عشق کا دامن جس کا نہیں چھوڑا گیا، یہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا. یقیناً اللہ کی طرف سے اس کو مدد حاصل. بس یہ دو باتیں ان کے ذہن میں آنی تھی کہ انہوں نے سب سے اعلان کیا کہ دیکھو خبیب کو تو تم نے مار دیا اور زید کو سولی پہ لٹکا دیا، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں اور میرے اوپر حقیقت کھل چکی ہے، علم نشدہ ہو چکی. اگر کسی کو روکنا ہو تو روکیا کر. لیکن سعید ابن عامر کو کون روک سکتا تھا؟ بہرحال وہ آئے اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، مسلمان ہو گئے. حضرت کا زمانہ گزرا، پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. تو حضرت عمر کی دوستی تھی سعید ابن عامر سے، دونوں بڑے لنگوٹیا یار تھے. تو جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو گئے حضرت عمر کو مبارکباد دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ مبارک کرے، اور فرمایا کہ بھئی دیکھو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور مسلمانوں کے باپ و بھائی بن کے رہنا. یہ دو چار نصیحتیں کی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کیا مجھ سے یہ ہو بھی سکے گا؟ تو سعید نے کہا تم سے امید ہے کہ تم یہ نبھا لو گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم امید کرتے ہو اتنی نصیحتیں کرنے آئے ہو تو ذرا میری مدد کرو. تو کہنے لگے کیا مدد ہے؟ کہا فلاں جگہ پر قاضی کی ضرورت ہے. ہند سے ایک علاقہ تھا کوفے کے قریب، ہند سے ایک علاقہ، اس کو کویفہ کہتے تھے، یعنی چھوٹا کوفہ. وہاں کے لوگ اپنے حاکم کی بڑی شکایت کرتے تھے، کسی بھی حاکم پر مطمئن نہیں ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا میری ایک مدد کرو، وہ یہ کہ ہند میں ایک حاکم کی ضرورت ہے، وہاں چلے جاؤ، میں نے تو تم کو وہاں کا حاکم بنایا. تو کہنے لگا ارے عمر تجھ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، خدا کے واسطے مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر. ایسا دیکھیے ہمارا آپ کا حال ہوتا اگر عہدہ ملتا، امتیں لوٹو کلیم بند پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی، لقمہ تر سمجھ کے اس کو جلدی اتار لیتے. لیکن انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دے کر میں تجھے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ مجھے فتنے میں نہ مبتلا کر. تو حضرت عمر نے کہا کہ سنو، میری گردن میں تم نے خلافت کا قلادہ ڈال دیا اور اب میں کہہ رہا ہوں میری مدد کرو. اگر نہیں تم نے مدد کی تو ابھی قلادہ نکال کے پھینک دوں گا. تو ڈر گئے اور انہوں نے کہا بھائی اچھا چلو منظور ہے. چلے گئے. ایک دو مہینے کے بعد وہاں سے کچھ آدمی آئے، وہاں کے معزز لوگ آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے یہاں کے فقراء کی فہرست ہم کو پیش کرو، جو غریب لوگ ہیں ان کی فہرست پیش کرو، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فہرست پیش کی. اس فہرست کے اندر سعید ابن عامر بھی ایک نام آیا. تو حضرت نے پوچھا من سعید، یہ سعید کون ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر ہونا، ہمارے حاکم و گورنر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہا کہ ہفتے گزر جاتے ہیں ان کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا ہے، چولہا نہیں جلتا، وہ اتنے غریب ہیں. تو حضرت رونے لگے اور 1000 اشرفیاں حضرت نے تھیلی میں بھری اور کہا میری طرف سے ہدیہ کر دینا سعید کو.
تو جب حضرت سعید کے پاس وہ ہدیہ پہنچا تو حضرت چلانے لگے اور گڑگڑانے لگے، پسینہ پھوٹنے لگے. تو بیوی نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اصیب المسلمون، کیا خدا نخواستہ کسی سرحد پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ قال لا بل اعظم من ذلك، اس سے بڑی مصیبت ہے. کہا اصیب امیر المومنین، کہا کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ؟ تو انہوں نے کہا لا بل اعظم من ذلك، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. تو کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا دخلت الدنیا لتفسد آخرتی، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے. تو انہوں نے کہا کہ نکال دو پھر دنیا کو. تو انہوں نے کہا اچھا تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو یہ روپے بھیجے ہیں امیر المومنین نے، میں ان کو فلاں محلے کے یتیموں پر غریبوں پہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ مجھے جس میں آپ کی خوشی اسی میں میری خوشی. بہرحال یہ تو کر دیا انہوں نے. اس کے بعد حضرت نے گشت کیا پورے علاقے کا. تو وہاں بھی پہنچے ہنس میں اور پوچھا لوگوں سے کہ کوئی شکایت تو نہیں ہے سعید سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی خاص شکایت نہیں مگر 4 شکایتیں ان سے ہیں. بہرحال یہ تو کر دیا انہوں نے. اس کے بعد حضرت نے گشت کیا پورے علاقے کا. تو وہاں بھی پہنچے ہنس میں اور پوچھا لوگوں سے کہ کوئی شکایت تو نہیں ہے سعید سے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی خاص شکایت نہیں مگر 4 شکایتیں ان سے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ، ان سے بھی آپ لوگوں کو شکایت؟ ایک فرشتہ آدمی کو میں نے بھیجا اس سے بھی آپ کو شکایت؟ کہا کہ ہاں. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا ایک شکایت یہ کہ رات میں کسی سے ملتے نہیں ہیں وہ، اور دوسری شکایت یہ کہ مہینے میں 1 دن دیر سے آتے ہیں، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ان کو غشی طاری ہوتی ہے بعض دفعہ تو اپنے اوپر آئے ہرے سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خدا کرے کہ میرا حسن ظن کے بارے میں ضائع نہ ہو. بلایا حضرت سعید کو اور کہا بھائی تمہارے عوام کو تم سے 3 شکایتیں. عرض کیا کیا شکایت ہے؟ کہا پہلی شکایت یہ ہے کہ مہینے میں 1 دن دیر سے آتے ہو. کہا اور کیا شکایت ہے؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو کسی سے ملتے نہیں ہو. کہا اور کیا شکایت ہے؟ کہا ایک شکایت یہ ہے کہ تم کو بعض دفعہ اتنی غشی طاری ہوتی ہے، ایسا دورہ پڑتا ہے کہ سب سے غافل ہو جاتے ہو. تو کہنے لگے یہ سب تو پردے کی باتیں تھی، میرے اور خدا کے درمیان راز تھا، لیکن اب امیر المومنین کا حکم ہے تو اسے کھولے دیتا ہوں. پہلی بات جو ہے کہ میں رات کو کسی سے نہیں ملتا ہوں، میں سارے کام دن میں نپٹا دیتا ہوں، سارے کام دن میں نپٹا دیتا ہوں، کوئی چھوڑتا نہیں. اور ایک نائب میں نے مقرر کر رکھا ہے کہ اگر رات کوئی ایسا ایمرجنسی کام آئے تو اس کو تم نپٹاؤ. اور دن کو میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے اور رات کو میں نے خدا کے لیے رکھا ہے. جب رات اپنا پردہ ڈال دیتی ہے تو میں بھی اپنے اور بندوں کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہوں کہ اب یہ اللہ کے لیے ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. اس لیے میں دن رات میں کسی سے نہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کا حصہ دن میں آپ کا حصہ ہے اور اللہ کے حصے میں آپ کو شریک نہیں کروں گا. حضرت سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں نے جس چیز کو میں سمجھا تھا کہ بدگمانی کا ذریعہ ہوگی وہ حسن ظن کا باعث بنی. کہا اور دوسری بات کہ مہینے میں 1 دن دیر سے میں آتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 کپڑے ہیں ان کے سوا اور کوئی کپڑا میرے پاس نہیں، تو مہینے میں 1 مرتبہ میں ان کو دھوتا ہوں، اتنی دیر تک کے لیے چادر اوڑھ لیتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تب ان کو پہن کر آتا ہوں. پورے علاقے کا گورنر اور اس کے جسم کے اوپر 1 جوڑے سے زیادہ کوئی کپڑا نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ اس زمانے کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کوئی گورنر اس سادگی کے اوپر قادر ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ایسے انسان آپ نے تیار کیے تھے. مہینے میں 1 روپیہ پاتے تھے اور پورے علاقوں کی حکومت کرتے تھے، اور ایسی حکومت کرتے تھے کہ رعایا بھی خوش ہوتی تھی، عوام بھی خوش ہوتے تھے اور خواص بھی خوش ہوتے تھے. تو حضرت پھر سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ، میں نے جس کو سمجھا تھا کہ کوئی عیب کی بات ہوگی وہ تو حسن کی بات نہیں. اور کہا رہا تیسری بات کہ میرے اوپر غشی طاری ہوتی ہے. تو حضرت مجھے خبیب اور زید کی پھانسی یاد آتی ہے کہ خبیب اور زید کو پھانسی دی گئی اور اس وقت بے بسی کے ساتھ ان کو مارا گیا اور میں وہاں موجود تھا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ سعید میرا ایک بندہ بے بسی کی حالت میں تھا، کم سے کم 1 آدمی کی تلوار اور 1 آدمی کا نیزہ تو تم روک سکتے تھے اور تم نے کوئی دفاع نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ میرے خیال میں آتا ہے تو میرے دماغ میں کوہرام برپا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے میرا دماغ بے قابو ہو جاتا ہے. تو پھر حضرت سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کوئی بدگمانی کی چیز نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ہے عشق نبی
یہ ہے عشق الہی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. 10 صحابی ایسے تھے کہ جن کو جنت کی خوشخبری دی، ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی. ایک مرتبہ نصرانی عیسائی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کچھ ہمارا مالی تنازع ہے تو ہم کو فیصلہ دینے کے لیے کوئی آدمی دے دیجئے جو ہمارا فیصلہ کر دے، کیونکہ ہمیں نصرانیوں پر اعتماد نہیں ہے، آپ لوگوں پر اعتماد ہے. آپ کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں کا اپنے پادریوں پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا، نصرانیوں کا اپنے علماء کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا تھا. دین اور شریعت پر اعتماد پوری دنیا کو کسی مذہب پر اعتماد رہا نہیں تھا. پوری دنیا بے اعتمادی کا شکار تھی اور پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت ہے جس پر لوگ اطمینان کریں. بے اعتمادی کا شکار تھی. تو وہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں اپنے پادریوں پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، لہذا ایک آدمی دیجئے جو ہماری جائیداد کا فیصلہ کر دے. تو حضرت نے فرمایا شام کو آنا. وہ صبح آئے، کہا شام کو آنا، عباس معکم القوی الامین، میں تمہارے ساتھ ایک مضبوط اور امانت دار آدمی کو روانہ کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، میرے دل میں کبھی عہدے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس دن مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کی یہ قرآن میرے نام نکل آئے جو حضرت نے فرمایا کہ ایک مضبوط اور ایماندار. چنانچہ میں ظہر کی نماز میں سب سے پہلے پہنچ گیا اور جب حضرت نے سلام پھیرا اور حضرت اپنا منہ نظریں ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگے تو میں پنجے کے بل کھڑا ہو گیا کہ اگر حضرت کو دیکھنے میں کچھ تکلف نہ ہو. ایک تو قد بھی اونچا تھا اور دوسرے پنجے کے بل کھڑے ہو. لیکن یہ سعادت تو کسی دوسرے کے حصے میں لکھی ہوئی تھی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. حضرت نے ابو طلحہ کو دیکھا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کے یہاں آؤ اور فرمایا انطلق وعدل بینہم، جاؤ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو یہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. ابو عبیدہ ابن جراح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود یعنی آپ کی لوہے کی جو ٹوپی تھی، زرہ کی کڑیاں یا لوہے کی ٹوپی آپ کے دندان مبارک مسوڑے میں گھس گئی تھی تو اس کی وجہ سے 2 آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کڑیاں زرہ کی نکالنا چاہتے تھے تو حضرت ابو عبیدہ نے قسم دی کہ آپ کو قسم ہے اللہ کی کہ آپ نے نکالی ہے، میں نکالوں گا. اس کے بعد سوچنے لگے کہ کس طرح نکالیں. دیکھو عشق کو کہتے ہیں. تو سوچا کہ اگر ہاتھ سے پکڑ کے کھینچیں گے کڑیاں تو حضرت کو تکلیف زیادہ ہوگی. تو اس کے دل میں یہ آیا کہ دانت سے پکڑ کے کھینچیں. چنانچہ دانت سے پکڑ کر اور مضبوطی سے کھینچا تو ایک دانت گر گیا لیکن کڑی آسانی سے نکل آئی حضرت. اس کے بعد ابھی ایک کڑی اور باقی تھی تو پھر دوسرے دانت سے مضبوطی سے پکڑا اور اس کے بعد کھینچ کر نکالا تو دوسرا دانت بھی شہید ہو گیا. ایک دانت شہید ہو گیا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے محبت نے اجازت نہیں تھی کہ دوسری کڑی نہ نکالیں. دوسری کڑی نکالی اور دوسرا دانت بھی گر گیا. یہ ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. مگر ایک امتحان حضرت ابو عبیدہ نے رسول اللہ کی محبت میں ایسا دیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جو آپ کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے، سوچ ہی نہیں سکتا آدمی. وہ کیا امتحان ہے؟ آپ غور کیجئے اور گمان کو دوڑائیے، آپ کا گمان وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا امتحان دیا ہی نہیں گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مجنوں کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تو لیلا کی محبت سے پہلی فرصت میں توبہ کر لیتا، اور اگر فرحاد کو اس طرح گھسیٹا جاتا جس طرح حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا تو شیریں کی محبت سے توبہ کر لیتا. انہوں نے فرحاد اور مجنوں کی داستانیں گرد ہو گئی صحابہ کی محبت کے آگے. مجھے شہید کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے. ایمان جب کسی کے دل میں آتا ہے تو ایک عجیب انقلاب برپا کر دیتا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے وہ امتحان دیا ایمان کے راستے میں کہ آپ کو وہم و گمان میں نہیں آ سکتا. اور آپ سوچیں گے تو میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دماغ سر پھٹ جاتا ہے. جب آدمی سوچتا ہے تو معلوم ہے جیسے سر پھٹا جا رہا ہے. کیا امتحان دیا کہ بدر میں کی لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے اور ادھر سے کفار قریش لڑنے کے لیے آئے. تو حضرت عبیدہ یوں تو بہت نرم مزاج آدمی تھے
لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو بردبار آدمی جب جنگ کرتا ہے تو پھر اس کے غصے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. اول تو بردبار آدمی غصہ نہیں ہوتا، لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو حضرت ابو عبیدہ اول تو لڑتے نہیں تھے، لیکن جب لڑائی ہو جاتی تھی اور گھمسان کا رنگ پڑتا تھا تو کائی کی طرح مجمع چھڑتا چلا جاتا تھا حضرت عبیدہ کے آگے. اتنے تلوار کے دھنی تھی، جدھر جاتے تھے ادھر کفار کی صفیں چیر کر رکھ دیتے تھے. تو کئی نہ جانے کتنے آدمیوں کو تہ کیا اور جہنم رسید کیا. اس کے بعد میں دیکھا حضرت نے کہ ایک آدمی بار بار میرے سامنے آ رہا ہے. سامنے آیا تو دائیں طرف کٹ گئے، دائیں طرف آ گیا تو بائیں طرف کٹ گئے، بائیں طرف آ گیا تو پیچھے کی طرف مڑ گئے، پیچھے کی طرف آ گیا. جب چاروں طرف سے اس نے راستہ بند کر دیا تو حضرت نے تلوار کا ایک وار کیا، اس کی گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گیا اور سر الگ ہو گیا. یہ کون آدمی تھا؟ سوچیے آپ کون آدمی ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت ابو عبیدہ کے سگے باپ تھے. سگا باپ تھا جو قریش کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں باپ حائل ہوا تو باپ کا بھی کی پرواہ نہیں کی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فوراً یہ آیت اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. کہ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور جن کا آخرت، جن کے دل میں آخرت سے محبت رکھتے ہیں، وہ باپ چاہے اللہ ایمان کے راستے میں آئے، چاہے بیٹا ایمان کے راستے میں آئے، چاہے خاندان ایمان کے راستے میں آئے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ناموس مصطفیٰ پر قربان کر دیتے. حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کتنی مرتبہ کہا کہ ابا جان، بدر کی لڑائی میں کئی مرتبہ آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا. تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ پیترا بدل کے فرمایا کہ بیٹا تم نے تو خیال کیا میرا، لیکن خدا کی قسم اگر تم میرے نشانے پہ آ جاتے تو 100 مرتبہ کافر سمجھ کر ناموس مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا. تو بھائیوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق نبی کی دولت سے مالا مال کرے اور اللہ اپنا عشق پیدا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.